الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یہ دوسرے پارے کی آیتیں. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ. کل میں نے ایک کلام سنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے. تسلیم و رضا والے یعنی جس چیز میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. اللہ کی رضا، اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اب آگے فرمایا جاتا ہے تو فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں انہوں نے جانیں دے دی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو ولیکن لا تشعرون، اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اگر یہ سوچ لیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی وہ کھانا کھاتے ہوں گے، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں ایسے ہی چلتے پھرتے ہوں گے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. وہ کس طرح زندہ ہیں اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس سے اگلی آیت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے. کس طرح آزمائیں گے؟ بھوک دے کر، پیاسا رکھ کے، مال دے کر، مال لے کر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تم اس میں اگر ثابت قدم رہے جو لوگ رہتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا. عام طور پر ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کی خبر سنی جاتی ہے تب پڑا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کھو جائے، تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بری خبر سنیں تو بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، میں نے جو آیتیں پڑھی صرف اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل نہیں کرنی ہے، نہ اتنا وقت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر سلام ہے
اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایتی یافتہ ہیں۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ بتایا میں نے آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں مسجد حرام، حرم شریف کو، کعبہ شریف کو مسجد حرام بھی کہا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو محرم الحرام کا مطلب یہ ہے کہ احترام کیا ہوا مہینہ، احترام، سب سے زیادہ احترام کی جانے والی مسجد، یعنی حرم شریف میں ہم اگر ایک نماز پڑھیں گے تو اس میں 1,00,000 نمازوں کا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے تمام مسجدوں میں محترم مسجد وہ حرم شریف ہے۔ اسی طرح سے تمام مہینوں میں، اور چونکہ اسلامی سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے اس لیے بھی یہ مہینہ محترم ہے، اور اس مہینے میں جنگ سے روکا گیا تھا کہ اس مہینے میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو سب جانتے ہیں، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور یہ اصل میں بنا اس کی کہاں سے پڑی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگر دادا کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف یہ حضور کے نگر دادا، آپ کے ہاں 2 بیٹے زورما پیدا ہوئے، ایک کا نام بنو عبد شمس رکھا گیا، جس کی اولاد میں بنو امیہ ہے، حضرت معاویہ ہے، اور حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور دوسری بیٹی کی اولاد میں ہاشم، اور آپ کے دادا عبد المطلب، اور پھر عبداللہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب جرمہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو تلوار سے الگ کیا گیا تھا، تو تبھی سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں تلوار چلے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو زہر دیا گیا، اور اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے بہت بڑی خون ریزی کو ٹالے گا۔ آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، اور پھر جب حضرت امیر معاویہ کا نمبر آیا تو امیر معاویہ نے جو ہے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو آل رسول کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا، لیکن چونکہ یہ شروع سے ہی نافرمان تھا، یہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوا چلا گیا، اور حضرت معاویہ افسوس کرتے رہ گئے، اور حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد، اس نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا، اور جب تخت نشینی کا اعلان کیا تو کہا کہ ان 4 لوگوں سے بیعت لو، یعنی یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے بیعت نہ لی گئی تو یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن زبیر